میں اس لیے اس پہ ڈی جے بٹوالی کی زیادہ تکلیف ہے کہ عام پولیس کا یہ حال ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں ایف آئی آر جمع کرانے کے لیے درج کرانے کے لیے فرشیں کرانی پڑتی ہیں، دن لگ جاتے ہیں، یہ بنیادی مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا۔ میں ذاتی بتا چکا ہوں کہ میرے خاندان میں 2 ڈکیتیاں ہوئی تو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے آئی جی صاحب کو کہنا پڑا، اور اس کے بعد آئی جی صاحب بھی یہاں جس طرح کے آج کل رکھے جاتے ہیں سفارشوں کے اوپر، ان کے کہنے میں بھی آج تک پولیس نے وزٹ ہی نہیں کیا، جو ہے یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ان کا آگے لا اینڈ آرڈر کا ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے، یہ امتحان ہے، یہ بڑے عرصے بعد لاہور کے اندر جو ہے اتنا بڑا ایک امتحان آ رہا ہے، سیاسی امتحان ہے، جب اس میں یہ والے جو ان کے حالات نظر آتے ہیں اور ان کے جو کام نظر آتے ہیں یہ ایف آئی آر کی طرح کے، تو اس لیے مجھے خدشات ہو جاتے ہیں کہ وہ کریں نہ کریں ان کی طرف سے ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ یہ پورے کیپیبل ہیں کوئی بنگل اپ کرنے کے لیے۔ اب آ جائیں کہ میرے باقی ورنہ ان کے مسائل ہیں، ان کے مسائل سب سے بڑے جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کا یہ ہیں کہ وہ فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی آج ایک ٹویٹ کی بھی تھی کہ جناب اس پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سٹیئرنگ جو ہے نا وہ کسی مولانا صاحب کے پاس ہے، بریک جو ہے نا اس کی وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور اس کی جو گیئر ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، اس طرح گاڑیاں نہیں چلتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت ڈیسپریٹ اس وقت سچویشن ہے کہ وہ باہر ہیں، وہ صرف اندر آنا چاہتے ہیں، پھر وہ غصے میں ہیں اور وہ اپنے مفاد کے حوالے سے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ 2 بڑی پارٹیاں اتنی بڑی جو ہے اس کے سٹیئرنگ کا انچارج جو ہے نا مولانا کو بنا دیا ہوا ہے، مولانا ایک صوبے کے اندر محدود ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں چند سیٹوں کے ساتھ، ان کا وہ والا سٹیچر نہیں ہے۔ فار ایگزامپل نواب زادہ نصر اللہ صاحب کا جو تھا وہ چاہے ایک بھی سیٹ تھی وہ بھی مشکل سے ان کی آتی تھی، مگر ان کا سٹیچر تھا کہ ایوری بڈی لکڈ اپ ٹو دم، ہر ایک بی بی بھی یوں کر کے بیٹھتی تھی اور وہ فیصلے بھی انصاف کے کرتے تھے، اسی لیے ان کو اس طرح کی اس کا انچارج بنایا جاتا تھا۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا صرف جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل کہ ان کا کیونکہ ذاتی پرابلم ہے وہ پی ٹی ایم والوں سے، تو انہوں نے ان کو یہاں بھی نہیں آنے دیا، پشاور بھی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد سے یہ ہے کہ ان کے پشاور کا جلسہ فیل ہو گیا کیونکہ وہ ساری پی ٹی ایم کی جو ورکر تھے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور انہیں پوری پی ڈی ایم سے جو ہے نا وہ علیحدگی اختیار کر لی ہوئی ہے۔ بائی دا وے ان کے جلسے جو ذاتی ہو رہے ہیں وہ ہے، مگر یہی ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اور مریم جو ہیں وہ کیا سمجھتا ہوں وہ ابھی بہت نئے آئے ہیں اس فیلڈ میں جو ہے، اور وہ اس طرح کی مشاورت نہیں کر رہے ان لوگوں سے جو کہ وہاں پہ مکینک ہیں۔ بلاول صاحب فار ایگزامپل میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ بھائی پارلیمنٹ میں ان کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، تقریر بھی اچھی کرتے ہیں، ایشوز کا بھی سمجھ آ گیا ہے، مگر وہ ابھی بھی اس طرح کے معاملات میں ان کے ارد گرد جو جن لوگوں کا غلبہ ہے وہ بہت انگلش میڈیم کراؤڈ ہے، اور ان کو یہ جو ہوتی ہے نا اس طرح کے جو زمینی حقائق کا اتنی واقفیت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اس طرح میں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب وغیرہ اس طرح کے لوگ وہ آؤٹ ہے اس کے ان کی مشاورت کے اس سرکل سے۔ بی بی بھی انگلش میڈیم لوگ رکھتی تھی، فار ایگزامپل اعزاز احسن صاحب، رضا ربانی صاحب، شفقت محمود صاحب، فاروق لغاری، یہ سارے بڑے گیلانی، افتخار گیلانی، یہ سارے نشہری بعد میں آئی تھیں اصل میں جب یہ 4 لوگوں کا 1990s کے اندر ٹکڑا تھا۔ شہری اس وقت جرنلسٹ تھیں، یہ اس دور میں ارلی 90s کے اندر میں بات کر رہا ہوں سے لے کے یہ 4 کی جو تکرم تھی، یہ انگریزی زبان بڑی اچھی پہ عبور رکھتے تھے، پر یہ بڑے ویل روٹیڈ تھے، یہ زمینی حقائق کے ساتھ بڑے جڑے تھے، اور ان سب کے ساتھ اور امین حفیظ کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتی تھی۔ بی بی یہاں مشاورت نہ ادھر ہے۔ دوسرا مریم بی بی بھی جو ہے وہ ایک ان کے ارد گرد ایک وہ ہے، وہاں پہ نون لیگ کے اندر ڈویژن ہے، شہباز شریف گروپ ہے، پھر نواز شریف گروپ ہے، پھر وہ کافی لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پرابلم ہے ڈیسیجن میکنگ کے کہ ان کے اندر سے یہ غلطی ہے، مگر یہاں پہ فی الحال مسئلہ ان کے اتنا کرنے کا نہیں ہے جتنا کہ ان کے پی ٹی آئی کی ہینڈلنگ کا ہے۔ تو یہی بنا کے دے تو دے، ورنہ مجھے ان کے لیے مشکلات نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے کیا صاحب، موونگ ٹو another topic، معاونین کے اختیارات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایسا کیا فیصلہ ہے جس پر جو 4 اہم کمیٹیز ہیں اس کی دوبارہ تشکیل نو کی جا رہی ہے؟ عامر صاحب کے پاس ڈیٹیل ہے اس کی۔ اس میں یہ ڈیٹیل تو خیر وہ ہے،
بڑا ایشو ایک آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے یہ پہلے یہ بہت زیادہ اس کا زور لگ رہا تھا کہ وہ ایڈوائزرز کے اوپر چل رہی ہے اور جو الیکٹڈ لوگ آئے تھے ان کو اس طریقے سے لفٹ نہیں کیسی بنیادی جتنی بھی منسٹریاں ہیں وہ ساری آپ نے الیکٹڈ ایڈوائزر کو دے دی تھی، جیسے کہ حفیظ شیخ صاحب، جیسا کہ رزاق داؤد صاحب، جیسا کہ شہزاد اکبر، جیسا کہ شرر صاحب، یہ لوگ کی منسٹریز جو ہے نا یہ چلا رہے تھے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا ایک اب فیصلہ آ گیا ہے کہ جناب اگر آپ الیکٹڈ نہیں ہیں تو نہ آپ اس کا کسی کمیٹی کو ہیڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کے ممبر ہو سکتے ہیں، اور یہ جو منسٹر آف اسٹیٹ کا یا فیڈرل منسٹر کا جو سٹیٹس ہے یہ پاکستان پریولیجز کے لیے ہے، مگر ایگزیکٹو اتھارٹی اس کی طرح نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا ایک کرائسس آ گیا ہے کہ آپ فار ایگزامپل حفیظ شیخ جو ہے ان کو وہ ایکنیک بھی، ای سی سی بھی، اس کے بعد جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیٹی بھی، پھر یہ جو انٹرپرائزز ہیں اس کی کمیٹی بھی، تو وہ ایکچولی اس کی اب نہ اس کے اندر وہ ہیڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کا ممبر رہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا انہوں نے سلوشن نکالا ہے، موسٹ پرابلی ان کو فروری تک انتظار کرنا پڑے گا کہ یا ان کو سینیٹر بنائیں گے جس طرح پہلی دفعہ ایک دفعہ بنایا گیا تھا، یا پھر وہ ایک ایڈیشنل چارج دیں گے یہ حماد صاحب کو یا کسی اور کو، ایک اس طرح۔ دوسرا جو ہے رزاق داؤد صاحب بھی، وہ بھی پوری منسٹری چلا رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب تو پوری ایک سلطنت چلا رہے ہیں، پیرلل جو ہے نا انہوں نے نیاب اور ایف آئی اے کے علاوہ ایک پورا اپنا نظام چلایا ہوا ہے جس میں کافی زیادہ ان کی اپنی گڑبڑیں ہیں۔ وہ کس دن علیحدہ سٹوری بتاؤں گا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، میں بریک پہ جانا، بریک سے واپس ہیں تو کیبنٹ میں جو پچھلی ہوئی ہے، پرسوں کیبنٹ ہوئی ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب پھٹ پڑے ہیں۔ اس کی اسٹوری ہے انہی پہ ہی یہ جو یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں، اس پہ انہوں نے اسی ہی فیصلے کا حوالہ دیا۔ آپ اس میں بتائیے گا، واپس ہم آپ کو سائیڈ سٹوری سناتا ہوں۔ اس کی تعریف کی ہے، ویلکم کیا ہے کہ یہ الیکٹڈ لوگوں کو جو ہے نا سرا سپریم کورٹ نے ان کے ریسکیو کے لیے آئی۔ اس میں کیبنٹ میں اس پہ بحث ہوئی ہے، میں آپ کو اس بریک کے بعد بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کلاس اب آپ سٹوری بتاتے تھے کہ کیبنٹ میٹنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب کافی غصے میں نظر آئے ہیں۔ عامر صاحب سے لے لیں، میں پھر بتاتا ہوں۔ میں اس پہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف یہ اسٹرکچر آیا ہے کہ جناب یہ نان الیکٹڈ بندوں کو آپ ایگزیکٹو پاور اس طرح کی اور بڑے بڑے یہ محکمے نہیں دیے جا سکتے، یہ صرف حفیظ شیخ اور یہ جو 5 ایڈوائزر اور درجنوں کے لحاظ سے ایس اے پی ایمز جو اسپیشل معاون خصوصی رکھے ہوئے ہیں، صرف ان کے خلاف نہیں ہے مسئلہ پرائم منسٹر کا، عمران خان کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ کا آ گیا ہوا ہے۔ اور پرائم منسٹر کا یہ دعویٰ تھا شروع میں کہ میں ہر 3 مہینے بعد جو ہے نا امتحان لیا کروں گا، نمبر دیا کروں گا، اور جو نہیں کام کرے گا اس کو باہر نکال دوں گا۔ تو ابھی 2.5 سال ہو گئے ہیں اور لوگ ایسے ہی بیچارے رپورٹر بھائی ہمارے ہر 2 مہینے بعد خبریں دے دیتے ہیں